بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم قربانی کے کچھ مسائل ایسے بتلانے والے ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ غلط پھیلے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ غلط فہمی جن مسائل کے تعلق سے ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، اور یہ مسائل بڑے اہم ہیں۔ ان کا جاننا ہم میں سے ہر ایک مسلمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ چنانچہ یہ کچھ مسائل ہیں جو ہم آج آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، آپ ان کو توجہ سے سنیں اور اپنے جو رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، جان پہچان کے لوگ ہیں، ان تمام کو ان مسائل کے تعلق سے آگاہ کریں۔ ایک مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ مشہور ہے اور وہ غلط مشہور ہے، یہ ہے کہ عام طور پر جب کسی کے گھر میں پہلی قربانی ہوتی ہے، یعنی زندگی میں پہلی مرتبہ اگر کوئی قربانی کر رہا ہوتا ہے، تو یہ مشہور ہے ہمارے معاشرے میں کہ پہلی قربانی وہ اللہ کے نام کی ہوگی، یا اسی طریقے سے پہلی قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ہوگی۔ دیکھیے، اس مسئلے کو اچھے سے جان لیجئے۔ قربانی جتنی بھی ہوتی ہے وہ تمام کی تمام اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے اور اللہ کے تقرب حاصل کرنے ہی کے لیے قربانی ہوتی ہے۔ تو پہلی کی قربانی اللہ کے نام کی کرنا یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کرنا، یہ مسئلہ جو مشہور ہے یہ بالکل غلط مشہور ہے۔ قربانی چاہے ہم پہلی کریں چاہے بعد میں کتنی بھی کریں، جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے تو ہم قربانی انہی کے نام سے پہلے کریں گے۔ گھر کے اندر جو بھی فرد صاحب نصاب ہوگا، اور جو نصاب ہے آج کل جو ہم نے سنار سے معلوم کیا ہے، مثلا 52.5 تولے چاندی جس کے پاس ہوگی یا اس کے برابر قیمت اس کے پاس موجود ہوگی، یا ضرورت سے زائد اتنا سامان ہو کہ جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہو، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ اور آج کے حساب سے اس کی قیمت، سنار نے جو چاندی کی قیمت بتلائی ہے، جو زیور کی قیمت ہے جو بک رہا ہے، تو چاندی کا ریٹ بتلایا ہے 1800 روپے۔ 1800 روپے کے حساب سے جو ہم نے قیمت لگائی ہے چاندی کی، وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت بیٹھ رہی ہے 95,500 روپے۔ تو جس شخص کے پاس آج کے حساب سے 95,500 روپے ہوں گے، اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ تو گھر کے جس فرد کے پاس بھی 95,500 روپے ہو، یا اتنا زیور موجود ہو، یا ضرورت سے زائد اتنا سامان ہو کہ جس کی قیمت یہ پہنچ جاتی ہو، ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ اب چاہے وہ زندگی میں پہلی مرتبہ قربانی کرے، چاہے بعد میں کتنی مرتبہ قربانی کر رہا ہو، تو جس کے اوپر واجب ہے پہلے اس کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نام سے، حضور کے نام سے اگر ہم قربانی کریں گے اور جن کے اوپر واجب ہے ان کے نام سے نہیں کریں گے، تو یہ شخص گناہ گار ہوگا۔ اور قربانی تمام کی تمام اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، اس لیے ایک بے معنی چیز ہے کہ ہم اللہ کے نام سے پہل کی قربانی کریں، بلکہ جن کے اوپر واجب ہے انہی کے نام سے قربانی کرنی پڑے گی۔ ایک مسئلہ یہ بہت مشہور ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ جو غلط مشہور ہے ہمارے معاشرے میں، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، جب مثلا حصہ کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم 7 سال تک حصہ نہیں کریں گے، یعنی اس سال ایک حصہ کر لیا، اگلے سال ایک حصہ، 7 سال میں جب سال 7 حصے ہو جائیں گے تب جا کر کے ہماری ایک قربانی مانی جائے گی۔ یہ چیز بہت مشہور ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ ہر ایک حصہ مکمل ایک قربانی مانی جاتی ہے۔ مثلا جانور کے اندر اگر بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ، کم کتنے بھی کر سکتے ہیں، 7 سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے، تو 7 حصے جن لوگوں نے کیے ہیں، ہر ایک حصے دار کی ایک قربانی اس کے اندر مانی جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ 7 سال تک حصے کریں گے تب جا کر کے ایک قربانی ہوگی، یہ بالکل غلط ہے، اس کی بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک حصہ مکمل ایک قربانی مانی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی مشہور ہے ہمارے معاشرے میں، ایک مسئلہ قربانی کے تعلق سے، کہ گھر کے اندر اگر پہلی مرتبہ قربانی ہو رہی ہے، عورت کے پاس اگر زیور بھی ہوگا تو کہتے ہیں کہ جی پہلے شوہر کے نام سے قربانی ہوگی، بعد میں بیوی کے نام سے قربانی ہوگی۔ یہ بھی بالکل غلط ہے۔ اگر شوہر کے پاس کوئی نقد رقم وغیرہ موجود نہیں ہے، بیوی کے پاس اپنا زیور موجود ہے، تو ایسی صورت میں بیوی ہی کے نام سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر بیوی اپنے نام سے قربانی نہ کر کے شوہر کے نام سے قربانی کرے گی تو بیوی کے ذمے جو قربانی تھی وہ واجب رہے گی اور بیوی گناہ گار رہے گی۔ اس لیے مسئلہ بھی اچھے سے سمجھ لیں کہ بیوی کے پاس اگر زیور موجود ہے اور پہلی مرتبہ اگر زیور آیا ہے، اس کے نام کی قربانی اگر ہو رہی ہے اور وہ اپنے نام کی نہ کر کے شوہر کے نام کی کرے گی کہ پہلے شوہر کی ہوگی بعد میں ہماری ہوگی، یہ بالکل غلط ہے، اس کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک غلط فہمی ہمارے معاشرے میں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ بہت سے لوگ وہ جانور کا سائز دے کر کے خرید دیتے ہیں، یعنی جانور اگر دیکھنے میں اچھا خاصا بڑا لگ رہا ہے
اور دیکھنے میں اگر اچھا خاصا موٹا تازہ ہے اور 2 سال اس کے مکمل نہیں ہے اور جچاؤ میں آتا ہے، تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، جچاؤ کی وجہ سے جانور خرید لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، جانور کو جچاؤ کے تعلق سے نہیں خریدا جاتا ہے، بلکہ جانور کے 2 سال ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر 2 سال سے 1 دن بھی اگر کم رہ جائے گا تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی، چاہے وہ دیکھنے میں 3 سال کا لگتا ہو، لیکن اگر 2 سال مکمل نہیں ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جانور لے آتے ہیں اور ان کی عمر وغیرہ نہیں دیکھتے، خالی دیکھتے ہیں کہ جچاؤ کے اندر اچھا خاصا بڑا ہے اور 2.5-3 سال کا لگ رہا ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ ہم کو جانور جو ہم خریدیں گے 2 سال کا مکمل ہونا چاہیے، اور جس کے اگر گھر کا پلا ہوا ہو اور وہ دیندار ہو، دیانتدار ہو، اور وہ بتلا رہا ہے کہ ہم نے گھر کے اندر پالا ہے، 2 سال مکمل ہے، تو اس کی بات کا اعتبار کر سکتے ہیں، لیکن تاجروں کی بات کا اعتبار نہیں کر سکتے، چونکہ تاجر جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اس لیے تاجر لوگ سے اگر ہم جانور خریدے تو اس میں ہم علامت اس کی یہ قرار دیا ہے کہ 2 دانت دیکھ لیے جائے کہ 2 دانت پکے ہیں یا نہیں ہے، چونکہ 2 سال مکمل ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، تو پھر علامت یہ ہے کہ جانور کو ایسا خریدا جائے کہ جس کے سامنے کے جو 2 دانت ہوتے ہیں وہ بڑے ہونے چاہیے، یعنی ٹوٹے ہوئے ہونے چاہیے، اور عام طور پر جانور کے جو 2 دانت ٹوٹتے ہیں وہ 2.5 سال میں 3 سال میں جا کر کے ٹوٹتا ہے، 2 سال سے پہلے جانور کے دانت نہیں ٹوٹتے، تو یہ علامت قرار دیا ہے اگر کوئی جھوٹ بول سکتا ہو تو ایک یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو گابھن جانور ہوتا ہے، یعنی حاملہ جانور ہوتا ہے، تو اس کی قربانی نہیں ہوتی، یہ بھی غلط ہے۔ حاملہ جو گابھن جانور ہوتا ہے اس کی بھی قربانی اگر کرتے ہیں تو قربانی درست ہو جائے گی، اور اگر جو بچہ ہے پیٹ میں وہ زندہ نکلا تو اس کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، اور بہتر یہی ہوتا ہے، لیکن گابھن جانور کی قربانی نہ کی جائے، بہتر ہے، لیکن اگر کوئی کر دیتا ہے تو قربانی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے کہ قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو خصی جانور ہوتا ہے، خصی جانور کی قربانی نہیں ہوتی، یہ بھی غلط ہے۔ جو خصی جانور ہوتا ہے، بدھیا جانور ہوتا ہے، اس کی بھی قربانی جائز ہے، اس کی بھی قربانی ہو جائے گی، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی مشہور ہے کہ بہت سے لوگ پورے گھر کی طرف سے صرف ایک قربانی کرتے ہیں، یعنی گھر کے اندر کئی افراد صاحب نصاب ہوتے ہیں، لیکن ان کا معمول یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر سال الگ الگ نام سے قربانی کرتے ہیں۔ مثلا اس سال اپنے نام سے کر لی، اگلے سال بیوی کے نام سے، اس سے اگلے سال بیٹے کے نام سے، اس سے اگلے سال جو بہن ہے اس کے نام سے، تو اس طریقے سے الگ الگ قربانی کرتے ہیں الگ الگ سال، اور اگر گھر میں 3 افراد کی طرف سے بھی قربانی واجب ہے تو ان کے نام سے نہیں کرتے، صرف ایک قربانی کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ جن لوگوں کے اوپر، جتنے شخص کے اوپر قربانی واجب ہے اتنے افراد کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک شخص کی طرف سے اس سال کر لی اور ایک شخص کی طرف سے اگلے سال کر لی، بلکہ ہر سال جن افراد کے اوپر قربانی واجب ہے ان تمام کی طرف سے قربانی کرنا لازم ہے اور ضروری ہے۔ تو یہ کچھ مسائل ہیں جو ہمارے معاشرے میں غلط فہمی جن کے تعلق سے پائی جاتی ہے، ان کی ہم کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم خود بھی ان کی اصلاح کریں اور اپنے دوست و احباب کو، رشتہ داروں کو بھی اس کے تعلق سے آگاہ کریں، اور یہی ویڈیو چاہے آپ سینڈ کر دیں جو ہمارے رشتہ دار ہیں جو ان غلط فہمیوں میں مبتلا ہے، تاکہ وہ ان غلط مسائل سے آگاہ ہو جائیں۔ فقط واللہ اعلم۔